مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مردوں کے نام پہ قرآن پڑھنا یا صدقہ خیرات اور زکوٰۃ اور حسنات کرنا یا مردوں کے نام پہ کسی بھی طرح سے ایصال ثواب کرنا، یہ مردوں کو کیا فائدہ پہنچائے گا؟ قرآن میں آیا ہے لیس للانسان الا ما سعی، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش خود کر چکا ہو۔ تو جو کام وہ خود کر چکا ہے، جتنی نیکیاں وہ خود اپنے ہاتھوں سے یا زبان سے یا دیگر اعضاء جوارح سے جتنی نیکیاں اور جتنے حسنات وہ خود جمع کر چکا ہے، بس اس کے سوا اس کے لیے کوئی نہیں ہے۔ دنیا والے کچھ بھی کریں، آل اولاد کچھ بھی کرے، دوست احباب اقربا رشتہ دار کچھ بھی کریں، کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوتا، کیونکہ جو وہ کوشش خود کر چکا ہے اسی کا فائدہ ان کو ملنے والا ہے۔ تب تو اب کہا جائے گا کہ واہ بھائی، اب جو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بیٹیاں ان کے نام پہ بہت کچھ کرتی ہیں، ان کے بھائی ان کے نام پہ بہت کچھ کرتے ہیں، ان کی اولاد ان کے نام پہ بہت کچھ کرتی ہے، تو اب تو کوئی فائدہ گویا کہ اس کا نہیں ہوا، نہ قرآن پڑھانے کا فائدہ، نہ صدقہ کرنے کا فائدہ۔ استغفر اللہ۔ یہی کہا گیا نا کہ قرآن صرف ترجمہ کر لینے سے سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں ہے، قرآن فہمنے کے لیے کامل عالم کی خدمت میں جانا ہوگا، اور وہ قرآن کے رموز و نکات کو، اس کے صحیح معنی اور مطالب کو، اور قرآن پاک کی صحیح مراد کو وہ بھی بیان کر سکیں گے، پیش کر سکیں گے۔ نہیں تو اردو ترجمہ پڑھ کے گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن پاک پڑھیں گے تو بے شمار مقامات ایسے آئیں گے کہ لگے گا کہ جو بات پہلے کہی گئی اس کے خلاف یہ بات آ گئی، جو بات پہلے گزری ہے ٹھیک اس کا رد اس میں آ رہا ہے، جس بات کو پہلے ٹھیک کہا گیا اب اسی کو ناجائز کہا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے ایک جگہ پر نہیں بلکہ سینکڑوں مقامات پر ٹھوکریں کھائیں گے، لغزش کھائیں گے، ذہنی اضطراب میں مبتلا ہوں گے اور پیچیدگی میں پڑ جائیں گے، اور اس پیچیدگی کا اور اس اضطراب کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ پڑھنے والا گمراہ ہو جائے گا، ہدایت یاب نہیں ہو پائے گا۔ ڈاکٹروں نے دوائیاں سجا رکھی ہیں دکان میں، تو کیا ہر کوئی ان دوائیوں کو اپنی مرضی کے مطابق انگریزی پڑھا ہوا ہے، دیکھ لیا کون دوا کیسی ہے اور وہ مریضوں کو دینا شروع کر دے، جان مار دے گا وہ؟ اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ ڈاکٹروں کی صحبت میں رہ کے، کمپاؤنڈری کر کے، ڈاکٹروں کے حالات کو دیکھ کے، ان سے تعلیم پا کے تب وہ دوا دے سکتا ہے۔ دوائیاں ہیں ہر بیماری کی، مگر کون دوا کس بیماری میں کب کام آئے گی، پھر اس کے کھلانے کا طریقہ کیا ہوگا، اس کے نظام الاوقات کیا ہو سکتے ہیں، مقدار اس کی کیا ہو سکتی ہے، ان تمام طریقوں کو جاننے کے لیے ان کو کامل ڈاکٹر کے پاس رہنا پڑے گا، تب جا کر کے وہ دوائیوں کا نام دیکھ کر کے کام چلا سکیں گے۔ خالی دوا کا نام دیکھ لیا اور کام چلائے گا تو وہ جان بچائے گا نہیں، بلکہ ہزاروں جان کی ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ ایسی ہی قرآنی آیات کو یا احادیث کریمہ کو جب تک کہ کسی ماہر اور کامل عالم کے پاس بیٹھ کر کے نہیں سمجھے گا، تب تک وہ اردو ترجمہ دیکھ کر کے کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا ہے۔ اسی طرح سے یہ آیت کریمہ ہے کہ جن لوگوں نے اردو ترجمہ دیکھ لیا، کم خواندہ ناخواندہ قسم کے لوگوں سے اس کا ترجمہ معلوم کر لیا اور اس کے مطابق اس نے ایک نظریہ قائم کر لیا کہ بس انسان کے لیے وہی ہے جو خود کر کے چلا جائے۔ تو سنیے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ قرآن کسی غیر کی کوشش سے مرد کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، غیر کی کوشش سے کسی کو فائدہ نہیں تو پہنچائے گا۔ وَإِنَّمَا أُخْبِرَ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إِلَّا سَعْيَهُ، خبر دی گئی ہے کہ وہ اپنی ہی کوشش کا مالک ہے۔ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یعنی وہ صرف وہ جو اس نے کوشش کی وہی اس کو فائدہ پہنچائے گا، یعنی اس کا یہ خود فائدہ لے سکتا ہے، دوسروں کو اس کا فائدہ نہیں ہو پائے گا۔ لیکن اگر یہ دوسروں کو اس کے ذریعے فائدہ پہنچانا چاہے
تو پہنچا سکتا ہے۔ غیر کی سعی تو فہو ملک لسعیہ، وہ تو سعی کی ملک ہے، وہ سعی کی ملک ہے، تو جو کچھ خود اپنے ہاتھوں سے آدمی کر گیا اس کا مالک تو یہ خود ہی ہے، یہ بے شک یہی سمجھایا گیا ہے اس آیت کریمہ میں کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کیا، یعنی اس کا مالک ہے وہ۔ لیکن کوئی اپنی مملوک چیز کو دوسروں کو ہبہ کرنا چاہے تو کیا نہیں کر سکتا ہے؟ جیسے کہ کوئی کاروبار کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، روپے کما رہا ہے، تو ان پیسوں کا، ان روپے کا وہ خود تو مالک ہے، لیکن اگر ان روپے کو دوسروں کو دینا چاہے تو دوسرا فائدہ نہیں اسے حاصل کر پائے گا، یہ کس نے کہہ دیا؟ مالک یہ ہے، لیکن اس سے دوسرے کو فائدہ تو دے سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو کچھ قرآن پڑھا گیا یا نیکیاں کی گئیں تو اس کا مالک یہ پڑھنے والا، صحیح کرنے والا ہے، لیکن اگر اس کا مالک یا اس کو ہدیہ کر دے کسی کو تو یقیناً اس کو اس کا نفع ملے گا۔ فَإِن شَاءَ أَن يَبْذَلَهُ لِغَيْرِهِ، تو اگر چاہے تو اس کو خرچ کرے اپنے غیر کے لیے، وَإِن شَاءَ يَبْقِهِ لِنَفْسِهِ، اور اگر چاہے تو اس کو باقی رکھے خود اپنے آپ کے لیے۔ دونوں اختیار ہے اس کو، مالک تو یہی ہے، ان نیکیوں کا، ان حسنات کا مالک تو خود یہی ہے، لیکن چاہے تو دوسروں کے لیے خرچ کر سکتا ہے اور چاہے تو اپنے ہی لیے باقی رکھ سکتا ہے۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَقُلْ أَنَّهُ لَا إِلَّا بِمَا سَعَى، أَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ إِلَّا بِمَا سَعَى، یہ تو قرآن پاک نے نہیں کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ اس سے فائدہ نہیں کر سکتا ہے مگر وہی جس نے کوشش کی، یعنی فائدہ اس سے نہیں حاصل کر سکتا ہے مگر وہی جس نے اس کی کوشش کی، یہ تو نہیں کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مالک یہ ہے، ساعی مالک ہے، لیکن اس کے ذریعے دوسروں کو نفع دینا چاہے تو اس میں کوئی قباحت، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قول، اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، جب ابن آدم مر جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ ولم یقل انتفاعہ، یہ نہیں کہا کہ اس کا انتفاع بھی منقطع ہو جاتا ہے، عمل اس کا منقطع ہو جاتا ہے لیکن اس کا انتفاع منقطع نہیں ہوتا، یعنی اس کو نفع بھی ختم ہو جائے، کسی طرح سے اس کو نفع نہیں مل سکتا، یہ تو نہیں کہا۔ تو نفع ملنے کی نفی نہیں ہے بلکہ خود اپنے ہاتھ سے عمل کرنے کی نفی ہے۔ وَإِنَّمَا أُخْبَرَ انقطاع عَمَلِهِ، وہ تو اس کے عمل کے انقطاع کی خبر دی گئی ہے اس حدیث کے اندر۔ وَأَمَّا عَمَلُ غَيْرِهِ فَهُوَ لِعَامِلِهِ، رہ گیا اس کے غیر کا عمل تو اس کے عامل کے لیے ہے۔ فَإِنْ وَهَبَهُ لَهُ فَقَدْ وَصَلَ إِلَيْهِ، تو اگر وہ اپنا عمل کسی کو ہبہ کر دے تو یقیناً اس تک پہنچے گا، اس کا ثواب یعنی جو کچھ بھی ہے عامل کا ثواب اس کو پہنچے گا۔ فَالْمُنْقَطِعُ شَيْءٌ وَالْوَاصِلُ شَيْءٌ آخر، تو منقطع ایک الگ چیز ہے اور واصل الگ چیز ہے۔ منقطع کیا ہے؟ عمل اس کا، اور واصل کیا ہے؟ نفع، کسی کے عمل کا نفع۔ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں کہ مرنے والے کا عمل منقطع ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی اگر اس کے لیے نفع پہنچانا چاہے تو وہ نفع بھی منقطع ہو جاتا ہے، یہ بات نہیں آئی ہے حدیث کے اندر۔ اور اگر کوئی یہ مطلب لیتا ہے تو یہ اپنے منمانی کرتا ہے، بس عمل منقطع ہو جاتا ہے لیکن کوئی نفع اس کو پہنچانا چاہے تو نفع اس کو پہنچ سکتا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دوستان محترم، تو میں نے ابھی لیس للانسان الا ما سعی پر گفتگو کی تھی، لیکن وہ گفتگو پوری نہ ہوئی تھی، پھر سے اس کو میں رکھتا ہوں نئے سرے سے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مردوں کے لیے ایصال ثواب کیا جائے تو اس کا کوئی نفع ان کو نہیں ملے گا، چونکہ قرآن میں آیا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے۔ تو اس کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کی کوشش سے کوئی فائدہ ان کو نہیں پہنچے گا۔ تو اس کا جواب تو ایک میں نے یہ دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی کوشش کا مالک وہ خود ہی ہے، اپنی کوشش سے جو کچھ حاصل کرے گا اس کا مالک وہ خود ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر یہ چاہے تو اپنی اس چیز کو دوسروں کے لیے ہبہ کر سکتا ہے، اور اس آیت کریمہ میں اس کا انکار نہیں ہے۔ دوسری
دوسرا جواب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے لیس للانسان الا ما سعی، یہ منسوخ الحکم ہے اس شریعت میں، اس شریعت میں منسوخ الحکم ہے، یعنی اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لیے ہے، یہ حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قول کے لیے ہے، کی امت کے لیے ہے۔ وَأَمَّا هَذِهِ الْأُمَّةُ فَلَهُمْ مَا سَعُوا وَمَا يُسْعَى لَهُمْ غَيْرُهُمْ مَا يَسْعِي لَهُمْ غَيْرُهُمْ۔ رہ گئی اس امت کی بات، تو یہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت ہے اور انفرادیت ہے، بلکہ اختصاص ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے کر جائے وہ بھی ان کو ملتا ہے، اور جو غیر لوگ کریں کوشش اور ان کو پہنچائے تو وہ بھی ان کو پہنچ جاتا ہے۔ کیونکہ مروی ہے کہ ایک عورت نے اپنے بچے کو دفن کیا اور کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الہذا حج، اے میرے آقا میں نے اپنے جس بچے کو دفن کر دیا ہے، کیا اس کے لیے کوئی ارادہ میں کروں یا حج کروں تو ان کو کچھ ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وَلَكَ أَجْرٌ، اور تجھے بھی اجر ملے گا، اس کو بھی مل جائے گا اور تجھ کو بھی مل جائے گا۔ تو اس طریقے سے ایک اور حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا کہ میری امی خودکشی کر چکی ہے، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا، تو کیا اس کو اجر ملے گا اگر میں اس کے لیے صدقہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں، یعنی تم اس کے لیے صدقہ کرو تو ضرور اس کو ملے گا، تم کو بھی اجر ملے گا۔ تو اتنی حدیثوں کے رہتے ہوئے اور پھر ایک آیت کریمہ کو لے کر کے، اور وہ بھی غلط معنی مفہوم اپنی طرف سے فرض کر کے امت کو گمراہ کرنا، امت کو بہکانا، غلط روش پہ ڈالنا، غلط راہ پہ ڈالنا، غلط مزاج دینا، غلط فکر دینا، یہ کون سی انسانیت ہے؟ اتنی ساری حدیثیں ہیں، تو ان حدیثوں کی روشنی میں اس آیت کریمہ کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن اترا ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، تو جس آقا پر یہ قرآن اترا وہی سرکار تو اس کو زیادہ سمجھیں گے۔ صاحب قرآن اس کا معنی، اس کا مطلب، اس کا مفہوم، اس کا مدلول اور اس کے رموز اور نکات کو، اس کے مقصود کو اور مطالب کو جتنا صاحب قرآن سمجھیں گے وہ ہم کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اب صاحب قرآن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے کتنی حدیثیں ہمیں مل رہی ہیں جن میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ان کے لیے، مردوں کے لیے کیا جائے ان کا ثواب ان کو ملتا ہے، تو پھر ان کے قول کی روشنی میں ہمیں اس آیت کریمہ کا مطلب سمجھنا پڑے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کا انتقال ہو گیا، انہوں نے جا کر کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میری امی کا انتقال ہو گیا، اب میں ان کے لیے کیا بہتری کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پانی کا انتظام کر دو۔ پھر انہوں نے کیا، اس کا نام بیر ام سعد رکھا، اور پھر وہاں جا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور فرمایا ہاذہ لام سعد، یہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ اب اتنے سارے اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ جو دنیا سے ہمارے گزشتگان رفتگان، ہمارے دوست، قریبی احباب، رشتہ دار، ناطہ دار یا بزرگان دین، اولیاء کاملین، شہداء، صالحین جو گزر چکے ہیں، ان کے نام پر اگر یہاں زمین پر نیکیاں کی جائیں تو یقیناً ان کا ثواب ان کو ملتا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم